بہت ہی پیاری اور جادوئی کہانی کی دنیا میں چلتے ہیں جس کا نام ہے ننھا ستارہ جس نے چمکنا سیکھا۔ یہ کہانی ہے اپنی جگہ تلاش کرنے کی اور یہ سمجھنے کی کہ ایک نرم سے مقصد میں کتنی بڑی طاقت چھپی ہوتی ہے۔ اچھا، اس کہانی کا دل اس ایک خوبصورت جملے میں چھپا ہوا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چمک بھی دنیا میں ایک بڑا فرق لانے کی طاقت رکھتی ہے۔ بس یہی وہ پیغام ہے جو پوری کہانی میں ہمارے ساتھ رہے گا۔ تو ہماری کہانی شروع ہوتی ہے ایک ستارے کی تنہا خواہش سے، اس کی جد و جہد سے کہ اس چمکتی دمکتی کائنات میں اسے بھی کوئی دیکھے، کوئی پہچانے۔ تو چلیے ملواتے ہیں آپ کو ہماری کہانی کے مرکزی کردار سے۔ اس کا نام ہے ٹوئنکل۔ اب دیکھیے، ایک طرف تو پورا آسمان تھا جو بڑے بڑے روشن اور طاقتور ستاروں سے بھرا ہوا تھا، اور دوسری طرف تھا ہمارا ٹوئنکل، ایک ننھا سا شرمیلا سا ستارہ جو خود کو بالکل چھوٹا اور آپ کہہ سکتے ہیں غیر اہم محسوس کرتا تھا۔ لیکن پتہ ہے، یہاں ایک بہت عجیب بات تھی۔ ٹوئنکل جتنی زیادہ کوشش کرتا چمکنے کی، اس کی روشنی اتنی ہی مدھم پڑ جاتی، اور ظاہر ہے یہ ناکامی اسے آہستہ آہستہ بہت گہری اداسی کی طرف لے جا رہی تھی۔ اور پھر ایک دن اسی اداسی کی لہر میں بہتے بہتے ٹوئنکل آسمان پر اپنی تنہا جگہ سے نیچے، بہت نیچے گرنے لگا۔ وہ ایک نرم سی اپنی طرف بلاتی ہوئی روشنی کی طرف کھنچتا چلا گیا جو نیچے ایک عجیب سے جنگل سے آ رہی تھی۔ تو بس یہیں سے ہماری کہانی کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ ایک جادوئی جنگل میں دوست، یہاں آ کے ٹوئنکل کو ایک بالکل نئی دنیا ملتی ہے اور کچھ ایسے رہنما جن سے ملنے کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اور یہ جنگل، ارے یہ کوئی عام جنگل تھوڑی تھا، یہ تو ایک جادو کی دنیا تھی۔ ذرا تصور کریں، بڑے بڑے مشرومز جو گھروں جیسے لگتے تھے، شبنم کے قطرے جو موتیوں کی طرح چمک رہے تھے، اور پھول وہ تو ہوا میں ایسے تیر رہے تھے جیسے کوئی خواب ہو۔ واقعی ایک بہت ہی پرسکون اور جادوئی جگہ تھی۔ اسی جادوئی جنگل میں ٹوئنکل کی ملاقات ہوئی دو بہت خاص دوستوں سے جو آگے چل کر اس کے رہنما بنے۔ ایک تھی لونا، ایک بہت ہی شوخ اور چمکدار جگنو، اور دوسرا تھا برمبل، ایک سمجھدار اور بہت ہی نرم دل خرپشت۔ اور بس ان دونوں کی دوستی اور ان کی نرم رہنمائی کا ہی کمال تھا کہ ٹوئنکل کو آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا کہ اس کی اپنی روشنی کا بھی کوئی مقصد ہو سکتا ہے، ایک ایسا مقصد جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ یہاں سے کہانی ایک بہت ہی اہم موڑ لیتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے نرم روشنی کی طاقت کی۔ یہ ایک سبق ہے اس بارے میں کہ زبردستی سے زیادہ ہم آہنگی میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ تو لونا اور برمبل نے ٹوئنکل کو چمکنے کا ایک نیا راز بتایا، اور یہ راز صرف 3 آسان قدموں پر مشتمل تھا۔ پہلا قدم، زبردستی کوشش کرنا بند کر دو۔ دوسرا، اپنی نرم سی روشنی کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرو۔ اور تیسرا، سب سے اہم، سب کے ساتھ مل کر ہم آہنگی سے چمکو۔ اور جیسے ہی ٹوئنکل نے زبردستی کرنا چھوڑی اور اپنی نرم سی روشنی کو اپنے دوستوں کے ساتھ ملایا، تو پتہ ہے کیا ہوا؟ ایک جادو ہو گیا۔ اس کی ہلکی سی چمک نے جب اپنے دوستوں کی روشنی کا ساتھ دیا تو دیکھتے ہی دیکھتے پورا جنگل روشن ہو گیا۔ اور ان سب کی ملی جلی روشنی کا اثر وہ بہت گہرا تھا۔ جنگل سے جو روشنی کی لہر اٹھی وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس نے آسمان تک خوشی اور اعتماد کا ایک پیغام بھیج دیا۔ تو چلیے اب ہم کہانی کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ آسمان میں ایک نئی جگہ۔ یہ حصہ اس بارے میں ہے کہ کیسے اس وسیع کائنات میں اپنی جگہ، اپنا گھر ملتا ہے۔ اور آخرکار ہمارا ٹوئنکل، وہ اب نہ تو اداس تھا اور نہ ہی شرمیلا۔ اس کی وہ نرم سی روشنی اب اس کائنات کا ایک بہت ہی فخریہ اور خوبصورت حصہ بن چکی تھی۔ وہ بس خوشی سے چمک رہا تھا کیونکہ اس سے اپنی اصلی جگہ مل گئی تھی۔ تو اس پوری کہانی کا جو سبق ہے نا، اسے ہم ایک نام دے سکتے ہیں، ٹوئنکل اصول۔ اور یہ اصول کیا ہے؟ یہ بس اتنی سی دریافت ہے کہ زندگی کا مقصد اپنی اکیلے کی چمک دکھانے میں نہیں، بلکہ اپنی خاص روشنی کو دوسروں کے ساتھ مل کر ہم آہنگی سے بانٹنے میں ہے۔ آخر میں ٹوئنکل کا یہ پورا سفر ہمیں ایک بہت ہی پیاری بات یاد دلاتا ہے۔ یہ ایک سادہ سی لیکن بہت طاقتور سچائی ہے کہ اپنی جگہ تلاش کر لینا ہی اصل میں سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور یہ کہانی ہمیں